بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورۃ الکافرون یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کی 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، تو کہہ اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش اور پوجا کرتا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احقر کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ، اور تم مشرک ہو کر موحد قرار نہیں دیے جا سکتے، نہ اب اور نہ آئندہ۔ یعنی توحید اور شرک دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو موحد ہوگا توحید کا پرستار ہوگا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہوگا وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی ہے۔ اس سورت کے احادیث کے اندر بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 سورتیں بہتر ہیں، ایک سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ دونوں صورتیں فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں یعنی فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں بکثرت یہ 2 سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یعنی سونے سے پہلے پڑھنے کی کسی صحابی نے دعا پوچھی تو حضور نے یہ فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھ کر کے سویا کرو، اور فرمایا
کہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی اس صورت میں شرک سے برات کا اعلان ہے۔ شرک سے برات یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کو پوجتے ہو، اس کو مانتے ہو جس کو میں مانتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس کو تم نے پوجا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس میں گویا برات ظاہر کر دی کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہے۔ تو جب آدمی سوئے گا اس سورت کو پڑھ کر کے تو گویا وہ شرک سے برات کا اعلان کر کے کہ میں شرک سے بری ہوں، اس کا اظہار کر کے سوئے گا۔ اگر اس کو اس حالت میں موت آ جائے تو سمجھو ایمان کی حالت پر موت آئے گی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ یعنی کون نہیں چاہتا؟ ایسے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اگر کہیں سفر میں ہو تو سب سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہو، میرا سامان بھی سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ میں خوشحال ہوں۔ تو ان صحابی نے جب یہ عرض کیا کہ ہاں ضرور میں ایسا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 سورتیں قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ کیا مطلب؟ 5 سورتیں آپ نے بتلائی، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد تبت یدا ہے، اس کو چھوڑ دو، تیسرے نمبر پر قل هو اللہ احد، چوتھے نمبر پر قل اعوذ برب الفلق، اور 5ویں نمبر پر قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھی قل یا ایھا الکافرون سے پہلے، قل یا ایھا الکافرون پوری کر کے پھر بسم اللہ پڑھی، اذا جاء نصر اللہ پڑھیں گے، اس کو پوری کرنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی، قل واللہ احد، اس کے بعد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس۔ یہاں 5 سورتیں پوری ہو گئی۔ چھٹی مرتبہ ان سورتوں کے اخیر میں پھر بسم اللہ پڑھ لیں ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح گویا 5 سورتیں اور 6 بسم اللہ ہو گئی۔ تو جو آدمی سفر میں جانے سے پہلے، گھر سے چلنے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھ لے، 5 سورتیں اور 6 بسم اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی سفر میں بھی خوشحال رہے گا اور پیسہ اس کے پاس سب سے زیادہ رہے گا، اور اپنے سب ساتھیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ زاد اور توشے والا رہے گا۔ اب سنیے ان صحابی کا حال جن کو حضور نے بتایا تھا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ نے یہ دعا میرے سے بتائی تھی، اس سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد اور خستہ حال ہوتا تھا، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ تو یہ برکت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اگرچہ ہماری نیت تو ثواب کی ہونی چاہیے قرآن کریم پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی اتنی دیتا ہے کہ آدمی دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا تھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ تو وہاں اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو اور تمہارا سامان بھی سب سے زیادہ ہو؟ ان صحابی نے کہا کہ ہاں۔ تو حضور نے بتلایا کہ
5 صورتیں اور 6 بسم اللہ، یعنی بسم اللہ سے قل یا ایھا الکافرون کو شروع کرو اور اس کے بعد ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھو اور ساری 5 صورتیں پڑھنے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. تو اگر تم نے سفر سے پہلے یہ پڑھ لیا تو تمہارا راستے میں سفر میں توشہ بھی کم نہیں رہے گا، پیسے بھی تمہارے پاس کم نہیں رہیں گے، اپنے سب ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے. تو گویا بچھو کے کاٹے ہوئے کا علاج بھی آپ نے اس میں بتا دیا کہ اگر بچھو کاٹ لے تو نمک اور پانی ملا کر کے اس جگہ لگاتے جاؤ اور یہ تینوں صورتیں قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاؤ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جو تکلیف ہے بچھو کے کاٹنے کی وہ ختم فرما دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سورت قل یا ایھا الکافرون کب نازل ہوئی تھی؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی؟ ایک مفسر ہے ابن اسحاق، ان کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف، یہ 4 مکے کے بڑے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں. کیا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں. اللہ کے نبی توحید کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہنے لگے آؤ بیٹھ کر کے صلح کر لیں. 1 سال تو آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں گے، 1 سال ہم آپ کے کہنے سے صرف ایک اللہ کی عبادت یعنی آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے. یہ تو نقل کیا ہے ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اور امام طبرانی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں نکاح کر دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں. تیسری روایت ابو صالح کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے. اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ کی عبادت کا حکم ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سورت تو ایک بار نازل ہوئی، واقعہ آپ نے 3 بتا دیے، کیا سورت 3 مرتبہ نازل ہوئی یا تینوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں کوئی تضاد اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات سبھی پیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہو جس کا حاصل ایسی مصالحت سے روکنا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو. اس صورت میں یہ چند کلمات مکرر آئے ہیں. اس تکرار کو رفع کرنے کے لیے ایک تفسیر تو وہ ہے جس کو امام بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ 2 کلمے ایک مرتبہ زمانے حال کے لیے اور دوسری مرتبہ زمانے مستقبل کے متعلق آئے ہیں، اس لیے کوئی تکرار نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں۔ اسی تفسیر کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے، جو اوپر اس سے پہلے خلاصے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مگر بخاری کی تفسیر میں لکم دینکم ولی دین کی تفسیر دین بمعنی مذہب اسلام اور کفر سے کی ہے، اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ مصالحت کی مجوزہ صورت قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے دین پر قائم ہوں ہی، تم بھی اپنے دین پر مصر ہو تو تم جانو اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے۔ اور بیان القرآن نے دین کو بمعنی جزا قرار دیا ہے، یعنی بخاری شریف کی جو تفسیر ہے اس میں جو تفسیر کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، یعنی میں اپنے دین پر قائم ہو اور تم اپنے دین پر اڑے ہوئے ہو تو اس کا انجام تم جانو، تم بھگتو گے۔ اور حضرت تھانوی نے جو بیان القرآن میں نقل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو اس کے کیے کی جزا تمہیں ملے گی۔ دوسری تفسیر وہ ہے جس کو ابن کثیر نے اختیار فرمایا کہ صرف ما لغت عرب میں جیسا اس میں موصول الذی کے معنی میں آتا ہے ایسا ہی کبھی مصدری معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس فعل پر داخل ہو اس کو بمعنی مصدر کر دیتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی علمی بات ہے، اس لیے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، چونکہ اس میں موصول وغیرہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، جو لغوی الفاظ ہوتے ہیں جو مولوی لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان کر کے سمجھایا ہے کہ یہ ما جو ہے لفظ ما، لا اعبد ما تعبدون، تو لفظ ما لغت عرب میں جیسے اس میں موصول الذی کے معنی میں آتا ہے ایسے ہی کبھی مصدری معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس فعل پر داخل ہو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس صورت میں پہلی جگہ تو حرف ما اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے اور دوسری جگہ ما مصدریہ ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ پہلے جملے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کے معنی یہ ہوئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ اور دوسرا جملہ جو ہے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں حرف ما مصدریہ ہے اور معنی یہ ہے لا انا عابد عبادتکم ولا انتم عابدون عبادتی، یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں، میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس طرح پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز اور طریقے کے اختلاف کو بتایا ہے۔ یعنی پہلے جملے میں بتا دیا تمہارا معبود الگ میرا الگ، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کوئی اور، جس کی میں کرتا ہوں وہ اور۔ دوسرے جملے میں بتایا تمہاری عبادت اور میری عبادت اور، تو اس لیے دونوں جملوں میں الگ الگ بات آئی تو تکرار نہیں رہا۔ اس طرح پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا۔ حاصل یہ ہوا کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراک ہے نہ طریقے عبادت میں، اس طرح تکرار ختم ہو گیا۔ اور طریقے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتلایا گیا، اور مشرکین کے طریقے خود اپنے بنائے ہوئے تھے۔ وہ آج بھی جو عبادت کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، اپنے مورتیوں کو پوجتے ہیں، اپنے خود ساختہ طریقوں سے وہ عبادت کرتے ہیں۔
علامہ ابن کثیر نے اس تفسیر کو راجح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور طریق عبادت وہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور لکم دینکم ولی دین کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور ایک جگہ ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ دین کو حافظ ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے، اور پھر مقصود اس سے وہی ہوگا جو بیان قرآن میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی سزا خود بھگتنی پڑے گی۔ اور بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر یہ بیان کی کہ حرف ما دونوں جگہ موصولہ ہی ہے اور حال و استقبال کا بھی فرق نہیں، بلکہ یہ دو جملے فی الواقع مقرر لائے گئے، مگر ہر تکرار برا نہیں ہوتا، بہت جگہ تکرار تقاضائے بلاغت ہوتا ہے، یعنی ایک ہی حرف جو بار بار آیا لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو بار بار ایک ہی حرف آیا ہے لوٹا کر کے، تو انہوں نے معنی الگ نہیں لیے بلکہ ایک ہی معنی مراد لیے ہیں حرف کے اندر، اور اس کا تکرار انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بلاغت کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم نشرح کی صورت میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو یہاں اس تکرار کا مقصد تاکید مضمون بھی ہے، اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے چونکہ ایسی مصالحات کی پیشکش کئی بار کی گئی تو متعدد جملوں سے اس کو رد کیا گیا، جو کئی واقعے بیان کیے نا کہ کئی بار انہوں نے آ کر کے پیشکش کی مصالحت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کئی بار اعلان کر دیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے بار بار دہرا کر کے کہہ دیا کہ جیسا تم چاہتے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کفار کے ساتھ صلح اور معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا؟ تو کچھ صورتیں ان کے ساتھ معاہدے کی درست ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکل رد کر کے اعلان برات کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی اگر کفار صلح کی طرف جھکے تو آپ بھی جھک جائیے، یعنی معاہدہ صلح کر لیجئے۔ اور مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے، اس لیے بعض مفسرین نے سورہ کافرون کو منسوخ کہہ دیا، اور منسوخ کہنے کی بڑی وجہ آیت لکم دینکم ولی دین کو قرار دیا، کیونکہ بظاہر یہ احکام جہاد کے منافی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہاں لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رہنے کی ضمانت دے دی گئی، بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے راجح اور صحیح جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں۔ جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے، اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے یہود سے عملاً ظاہر ہوئی، وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع اور محل کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے، جس کا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے، جس میں کفار سے معاہدے کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے، وہ یہ ہے الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، یعنی ہر صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جس کی روح سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو، یعنی ایسی صلح جس میں حرام کو حلال حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی صلح کفار کے ساتھ جائز نہیں، اس کے علاوہ ساری صلحیں جائز ہیں۔
اب غور کیجئے کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھی ان سب میں کم از کم کفر و اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے، یعنی اسلام کی حد کیا ہے، کفر کی حد کیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا پھر اگر ان کی یہ صلح مان لی جاتی۔ اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے، ایسی صلح سے سورہ کافرون نے اعلان برات کر دیا۔ اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا وہ معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو یا کفر و اسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہو۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کا کہ جہاں اپنے حقوق ہو، انسانی حقوق کا معاملہ ہو، بس صلح کر لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں خدا کے قانون کا معاملہ ہو تو قانون خداوندی اپنی جگہ اٹل ہے، اس پر کسی سے کوئی صلح نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے، کفر سے اللہ تعالی ہم سب کو بری فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔